بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جہاں نیوز اور میں ہوں چودھری اسد عباس۔ میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار سید آصف علی موجود ہیں۔ الیکشن 2024 کی یہ ٹرانسمیشن روزانہ کسی نہ کسی موضوع کے اوپر ہم کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ہے موضوع وہ یہی ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ کی جو باتیں ہم سٹارٹ میں کرتے رہے ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ وہ پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہی۔ اب تو کمپین ختم ہونے والی ہے، 5 دن رہ گئے ہیں الیکشن میں، لیکن اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے کہ جس کو ایک تو اس کا انٹرا پارٹی الیکشن کی وجہ سے اس کو انہوں نے پوری فہرست سے ہی نکال دیا۔ اب وہ اس کا نہ کوئی چیئرمین ہے نہ سیکرٹری جنرل ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کی کوئی کمپین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایشوز جو ہیں وہ اس کی کمپین بن جاتے ہیں، اور وہ بھی جو سزا ہوئی ہے احتساب عدالت کی طرف سے اور سائفر کیس کے اندر اسپیشل کورٹ کی طرف سے، اس کے اوپر تو پی ٹی آئی جیسے کہتے ہیں کہ ان کو تو سانپ ہی سونگھ گیا ہے، یعنی بالکل خاموش ہو گئے۔ نہ لیڈرشپ نے آواز اٹھائی اور نہ ہی ورکرز نے آواز اٹھائی اور نہ ہی کینڈیڈیٹس بولے۔ یہ تو ان کے لیے بڑا ایک المیہ ہی کہیں گے کہ اتنا کم وقت رہ گیا ہے پبلک میں جانے کا، اور وہ پبلک میں جانے کا پہلے کوئی بہانہ چھوڑتے ہی نہیں تھے، پتہ نہیں کیوں خاموش ہو گئے۔ تو شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم، ٹھیک۔ یہ بتائیے کہ یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ ہے یہ تو ہوا کی نظر ہو گیا۔ نہیں چودھری اسد صاحب بڑی اچھی بات کی ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا، یہ ایک لفظ بولا جا رہا ہے بڑے گزشتہ 1-2 مہینے سے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہر ایک کو آزادی دی گئی ہے الیکشن لڑنے کی، جلوس نکالنے کی، جلسے نکالنے کی، لیکن وہ لوگ زیر عتاب آئے ہیں جو 9 مئی کے شکار تھے، جنہوں نے 9 مئی کے اندر اپنا ہنگامہ کیا، اپنا رول پلے کیا، جنہوں نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی، ان کو تو اسٹیٹ نے یا اسٹیبلشمنٹ نے بالکل اجازت نہیں دی، چونکہ ان پہ آلریڈی اتنے پرچے تھے کہ وہ ان پرچوں سے نکل ہی نہیں سکے، یا ابھی تک ان پہ دھڑا دھڑ فیصلے آ رہے ہیں۔ جیسے خود چیئرمین پی ٹی اے کی بات کر لیں، اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کر لیں، اس طرح جو لوگ ہیں پرویز الہی کی بات کر لیں، تو لیول پلینگ فیلڈ وہ کیسے کھیل سکتے ہیں جب کہ ان کے پاس کھیلنے کا کوئی پراپر اختیار ہی نہیں ہے۔ حالانکہ پرویز الہی کو صاحب کو کہا گیا کہ وہ اپنا حلقے سے الیکشن لڑ سکتے ہیں، اس طرح شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی کہا گیا کہ اپنے حلقے سے الیکشن لڑ سکیں، لیکن اب جسے کہتے ہیں کہ سانپ کا ڈنگ مار دیا گیا ہے، ان لوگوں کا ڈنگ مار دیا گیا، یہ اس پوزیشن میں اب نہیں ہے، نہ ہی وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں فی الحال، صرف وہ واویلا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ اگر لیول پلینگ فیلڈ ان کو دی بھی جائے، دیکھیں ابھی تک جو کیس چل رہے ہیں وہ تو چل رہے ہیں، وہ آج کے نہیں ہیں، کل کے نہیں ہیں، وہ 9 مئی سے لے کے ابھی تک مختلف ذرائع سے کیس بن رہے ہیں اور کیس چل رہے ہیں۔ تو لیول پلینگ فیلڈ کی جہاں تک بات ہے، باقی ساری پارٹی کو ملا ہے۔ اگر آپ رات کا پی ٹی وی کا خبر نامہ دیکھیں تو تقریباً ہر پارٹی کو اس میں موقع دیا جاتا ہے، لیکن آپ بات کریں گے کہ تحریک انصاف کے وہاں پہ بندے نظر نہیں آتے، تو مجھے بتائیں کہ تحریک انصاف ہے کہاں پہ؟ آپ نے خود کہا نہ اس کا چیئرمین ہے، نہ اس کا سیکرٹری ہے، نہ اس کے عہدیدار ہے، تو جب وہ ہیں ہی نہیں تو ان کو پی ٹی وی پہ کیسے دکھایا جائے؟ تو یہ بات ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ مل سب کو رہی ہے، تحریک لبیک بھی اس میں کھیل رہی ہے، جے یو آئی بھی اس میں کھیل رہی ہے، جماعت اسلامی کا بھی جلسہ روز دکھایا جاتا ہے، اسی طرح ایم کیو ایم کا جلسہ بھی روز دکھایا جاتا ہے۔ تو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ تو اٹھانی ہوتی ہے عوام نے، اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ لیول پلینگ فیلڈ کے اندر نہ تو ان کی قیادت بولی اور نہ ہی جو پہ در پہ اوپر نیچے ہیڈک ہوگی سزاؤں کی، وہاں پہ ان کی کوئی عوام بولی۔ تو مجھے بتائیں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ کیسے چلے گی؟ تو مجھے نہیں نظر آتا کہ پیچھے رہ گئے 5 سے 6 دن رہ گئے ہیں، آج ہم پروم کر رہے ہیں، آج کا دن ہے جو فرائیڈے کا، تو نیکسٹ ڈے جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جمعرات، یعنی اب تو 1 ہفتہ بھی نہیں رہ گیا اس کھیل کھیلنے کے اندر۔ تو بہرحال اس طرح آپ نے پچھلے گزشتہ کپل آف منتھ میں دیکھا کہ کئی دفعہ کہا گیا کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں گے، الیکشن ملتوی ہو جائیں گے، حالانکہ ابھی بھی اکا دکا آواز آتی ہے
جیسے کل بلوچستان میں اٹیک ہوا، پارا چناب نے امیدوار مارا گیا، تو ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ الیکشن ملتوی میں، لیکن اب لوگوں کو ہوش ناخن لینے چاہیے. اب الیکشن ہو رہا ہے، ہونے جا رہا ہے، اس پہ سب کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے. شاہ صاحب میں اس بات کو ذرا تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں جی جی کہ لیول پلینگ فیلڈ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ میڈیا کے اندر یا اداروں کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، یہ تو بات مان لیتے ہیں. صحیح. لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ جلسے کرتے ہیں تو ان کے جو تائید کنندہ ہیں، تصدیق کنندہ ہیں، وہ غائب کر دیے جاتے ہیں، اٹھا لیے جاتے ہیں، اور ابھی تو ایک تشدد کا عنصر بھی اس کے اندر شامل ہو گیا ہے. تو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ادارے وہ کیا کر رہے ہیں؟ بڑی اچھی بات کی. جو اٹھا لیے جاتے ہیں یا جن کو گرفتار کر لیا جاتا ہے یا جن پہ کیس ڈال دیے جاتے ہیں یا کیس پڑ جاتے ہیں، تو لامحالہ وہ لوگ، میں نے وہی پہلے بات کی، نہیں جان سے مار دیے جاتے ہیں. نہیں جان سے تو مارنے کے اسٹیٹ تو کسی کو جان سے نہیں مار دیتی. نہیں مقصد ہے کہ ایک ماحول بنا ہوا ہے نا. دیکھیں پارا چرار میں جو واقعہ ہوا ہے وہ کسی درینہ دشمنی کی بنیاد پہ ہوا ہے یا کسی وجہ سے ہوا ہے، اس میں کسی اسٹیٹ ایلیمنٹ کا کردار نہیں ہے، اور نہ ہی اس وقت کردار ہونا چاہیے اور نہ ہی کردار ہے. تو اس لیے ایسا بات نہیں کرنی چاہیے کہ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. تو لوگ مر جاتے ہیں حادثاتی طور پہ، فائرنگ کے کیس پہ، دہشت گردی کے. چونکہ آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن نے کل اجلاس بھی طلب کیا بلوچستان اور کے پی کی صورتحال پہ، کہ وہاں پہ الیکشن کس طرح کنٹرول کیے جائیں گے، لا اینڈ آرڈر کا نظام کس طرح مربوط کیا جائے گا. تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ کل بھی انہوں نے یہی کہا کہ الیکشن ہر صورت میں ہوں گے اور ہر جگہ ہوں گے، ماس ہے ان جگہوں پہ جہاں پہ کینڈیڈیٹ فوت ہو گئے ہیں یا ان کو قتل کر دیے گئے. درست ہے آپ کی بات، لیکن یہ ہے کہ اب تو پورا شرازہ ہی بکھر چکا ہے نا پارٹی. اب ایسے ماحول میں تو ایک پارٹی کو اقتدار میں لانے کا سارا ماحول بنا دیا گیا ہے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر الیکشن کے اندر ہی تقریباً کوئی مہینہ 2 مہینے پہلے ہی میدان صاف کر دیا جاتا ہے ایک پارٹی کے لیے. کیا یہ ہماری جمہوری جو بنیادی ایتھکس ہیں ان کے عین مطابق ہے، یا کچھ قوتیں بس اپنی مرضی کے فیصلے؟ ایسا بہرحال نہیں ہوتا. دیکھیں جب پیپل پارٹی تھی تو زیادہ اس وقت عامر تھا، تو اس نے آمریت کی وجہ سے اس پیپل پارٹی کو، جمہوری حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کی. پھر آپ نے دیکھا نواز شریف کا جو دور تھا 2002 سے لے کے 2008 تک، وہ دور تھا جس میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. پھر 2018 کے اندر بھی ایسے ہوا. تو یہ کچھ ایسے لوازمات بن جاتے ہیں جس پہ کچھ عدالتیں لازمی طور پہ اپنا کار فرما ہوتی ہیں، لیکن بہرحال یہ مجموعی طور پہ یہ جمہوری اساس کے خلاف ہے کہ جو جمہوری قوتیں ہیں ان کو پھلنے پھولنے کا موقع نہ دیا جائے، اور اگر نہ دیا جائے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن بہرحال صرف آپ یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ پی ٹی وی پہ، میڈیا پہ، اخبارات میں نون لیگ کا اشتہار چل رہا ہے، پیپل پارٹی کا اشتہار چل رہا ہے، باقی پارٹیوں میں اشتہار چل رہے ہیں. کیونکہ تحریک انصاف کی کوئی پارٹی اس وقت مربوط ہے ہی نہیں. جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ شہزادہ بکھر چکا ہے، تو اس کا نہ ایڈ چل رہا ہے نہ اس کا کوئی اسٹیٹمنٹ چل رہی ہے. تو لہٰذا مجموعی طور پہ پی ٹی آئی کا اس وقت وجود نہیں ہے. لہٰذا اس کو پلیئنگ فیلڈ میں ہم شامل کریں یا اس کو ایز اے کھلاڑی پیش کریں تو میرا خیال ہے ہم بھی ناانصافی کریں گے اس بات کی. نہیں، سوشل میڈیا پہ تو بڑا زبردست ایڈ چل رہا ہے ان کا، اور بڑا مرال بوسٹنگ ہے. عمران خان کی اسٹیٹمنٹ بھی ہے اس کے اندر. اچھا، دوسرا یہ بات کی نا آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی. جی جی. تو وہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 2 الیکشنز یعنی 13 کا اور 18 کا، جی جی، اور اس کے اندر پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ اس طرح نہیں ملی جس طرح اس بار ملی ہے. صحیح. یعنی کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر، وہ دونوں الیکشن کے اندر وہ اپنی کمپین پراپرلی نہیں کر سکے. ایسے ہی اس بار دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس کو موقع بھی ملا ہے اور اس نے مینیج بھی کیا ہے. مینیج ان دا سینس کہ کے پی کے اور پنجاب کے اندر بلاول بھٹو نے جلسے کیے ہیں بڑے بڑے شہروں میں، اور بلوچستان کے اندر زرداری صاحب خود جاتے رہے، اور جہاں تک بات ہے سندھ کی تو اس کے اندر آصفہ بھٹو نے ریلیاں نکالی ہیں، خطاب کیا ہے اور خوب ماحول کو گرمایا. تو یہ ایک چینج ہے اس کے اندر کہ، اور میں یہ ایکسپیکٹ بھی کر رہا ہوں کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی اس بار پہلے کے مقابلے میں ریزلٹس کو بھی کافی امپروو کرے گی. اقتدار میں آنا نہ آنا ایک الگ کوشچن ہے، وہ تو بالکل آخری روز کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیا معاملات ہیں.
لیکن یہ ہے کہ اوور آل انہوں نے ماحول سے پورا فائدہ اٹھایا. آپ کی درست. کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ بڑی اچھی رائے آپ نے بات کی اور بڑا اچھا تجزیہ آپ نے پیش کیا کم وقت میں اور تھوڑے سے لفظوں کے ساتھ. باقی جو پہلے 2 الیکشن تھے اس میں بلاول بھٹو کو خصوصی طور پہ بہت بڑے اور بہت سخت تھریٹ تھے، اس لیے وہ اپنی کمپین کے لیے نکلے ہی نہیں سندھ سے، اور اگر نکلے تو اکا دوکا انہوں نے کوئی جلسے کیے، پر انہوں نے کوئی آزادی سے، جیسے اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ان کو دہشت گرد قوتوں کی طرف سے نہیں دیا گیا تھا، تو بہت زیادہ تھریٹ تھے. اسی تھریٹ کی وجہ سے ان کی جو والدہ تھیں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وہ بھی دہشت گردی کا شکار ہوئیں. تو اس طرح واقعی ان کو بہت زیادہ تھا، لیکن ابھی وہ اس وقت کھل کے کھیل رہے ہیں. پنجاب کے اندر خصوصی طور پہ انہوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا ہے، پشاور کے اندر انہوں نے بڑا اچھا جلسہ کیا ہے، اسی طرح لیاری کے اندر اور سندھ کے باقی اضلاع کے اندر جو آصفہ بھٹو صاحب ہیں وہ بڑا اچھا رول پلے کر رہی ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے ووٹ مانگ رہی ہیں اور لوگوں کو اپنا پروگرام بتا رہی ہیں، متعارف کرا رہی ہیں. اسی طرح ہب کے اندر اور بلوچستان کے اندر زرداری صاحب نے، آصف زرداری صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اپنا بیانیہ پیش کیا ہے اور اپنا جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے اس کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے کہ ہم کسان کارڈ بھی دیں گے، ہم مزدور کارڈ بھی دیں گے، ہم تعلیم بھی عام کریں گے، ہم صحت کے لیے بھی پورے ملک کے اندر سہولتیں دیں گے. تو ایک اچھا منشور پیش کرنے کی کوشش کی ہے، بے شک وہ مختصر ہے. اچھا، آپ کے شہباز شریف صاحب کو یہاں بڑی عظیمت کا سامنا کرنا پڑا لیاقت باغ کے اندر، جی جی. اور سنا ہے کہ وہ پارٹی جو یہاں پہ مقامی عہدیداران تھے اور امیدواران تھے ان کے اوپر کافی ناراض بھی ہوئے کہ وہ پراپرلی گیدرنگ نہیں کر سکے. تو یہ کیا ان کی پارٹی کے اندر کوئی کنفلکٹ چل رہا ہے؟ نہیں ہے، سچ کوئی نہیں ہے. کنفلکٹ تو تھوڑا سا ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے. 1-2 سیٹوں میں ان کی بات ہوئی ہے، حالانکہ ناصر بٹ کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، لیکن ناصر بٹ بھی ان کے ساتھ ہے. اسی طرح دھنیال بھی ان کے ساتھ ہے. اور میرا خیال ہے ایک یا دو بندے ایسے ہیں جو انہوں نے پارٹی کے فیصلوں سے اختلاف کیا ہے، اور ایسا ہر جگہ ہوتا ہے، پارٹی کے فیصلوں سے 1-2 بندہ اختلاف کرتا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف نے کہا سیالکوٹ کے جلسے میں کہ رانا شوکت نے کو ہم نے ٹکٹ نہیں دیا تھا، اس کے باوجود رانا شوکت امیدوار بن کے کامیاب ہو کے ٹکٹ لے کے میرے پاس اڈیالہ جیل میں پہنچا تھا کہ میاں صاحب ووٹ آپ کا ہی ہے، ٹکٹ جو آپ نے مجھے دیا نہیں دیا بے شک، لیکن میں ووٹ آپ کو ہی دوں گا قومی اسمبلی کے اندر، پنجاب اسمبلی کے اندر میری جو پارٹی ہے، میرے جو لوگ ہیں وہ آپ کی ہی حمایت کریں گے. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی پارٹی ورکر کا اس طرح پارٹی سے علیحدہ ہو کے انڈیپینڈنٹ جیت کے اور پھر اپنے رہنما کو، اپنے لیڈر کو پیش کرنا. تو یہ بات ہوتی ہے، لیکن پنڈی کے اندر کوئی ایسا سچ اختلاف نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پنڈی کے لوگوں کا ایک اپنا مزاج ہے، یہ لاہوریوں کا مزاج نہیں ہے، یہ کراچی والوں کا مزاج نہیں ہے. جو راول پنڈی ہے یہ لوگ ووٹ دیتے ہیں لیکن جلسوں میں کوئی اتنی جوش و خروش کے ساتھ شامل نہیں ہوتے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ نہ پیپل پارٹی کا جلسہ کوئی اتنا جوش و خروش والا تھا اور نہ ہی شہباز شریف کا اتنا جوش و خروش. باقی جو سوشل میڈیا کی باتیں ہیں وہ تو ہر جگہ چلتی رہتی ہیں، اور سوشل میڈیا کو میں 99% کو بہتر معتبر ذرائع نہیں سمجھتا ہوں. اچھا، اوور آل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یعنی پارٹیاں، چلو کمپین تو اب اینڈ ہونے والی ہے، کہ ان کا جو ریزلٹس ہوں گے وہ کس طرح؟ چودھری اسد آپ نے جو بات کی ہے کہ اس وقت کون آگے زیادہ آئے گا، تو 2 بڑی پارٹیاں ہمیں نظر آتی ہیں، پاکستان مسلم نون اور پاکستان پیپل پارٹی، جن کے زیادہ امیدوار جو ہے کلیم کریں گے کہ وہ اسمبلی کے اندر جا سکیں گے، اور واقعی وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ جیتیں گے، چونکہ اجتماعی طور پہ ایک پارٹی شیپ کے اندر آئیں گے. تیسری بڑی جو ہمارے یافتہ لاٹ ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جو آزاد امیدواروں کے طور پہ سامنے آئے گی. لیکن وہ ہم دیکھیں گے کہ ان پہ کتنا مچھلی بازار گرم ہوتا ہے، کتنی ان پہ بولی لگتی ہے، اور کیسے کیسے وہ بیکھتے ہیں، اور کیسے کیسے وہ کن کن پارٹی کی طرف جاتے، چونکہ میکسیمم 7 ڈیز ہوں گے کسی بھی پارٹی کے ساتھ احلاق کرنے کے لیے. تو ابھی دیکھتے ہیں. میں نے جیسے پہلے کہا کہ آج جمعہ ہے، جمعہ کا آخری پہر ہے، اور آگے جمعرات کو الیکشن ہے. بہت کم دن رہ گئے ہیں، بہت کم آخری کمپین کے مار کے رہ گئے ہیں، اور دیکھیں گے آخری دن میں جوڑ توڑ اور ماردار کتنی کوئی کر سکتا ہے. اس میں زرداری صاحب کا اپنا ایک مقام ہے، پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کا اپنا مقام ہے، اور باقی پارٹیوں کو بھی دیکھا جائے گا کہ جیسے عمران خان صاحب اپنی ایک طریق چلا رہے ہیں. سوشل میڈیا کے اندر ہر پروگرام کے اندر ان کا ایڈ چلتا ہے کہ میں جب بلاؤں تو آپ نے آنا ہے. تو اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام پہ. شاہ صاحب، آپ نے پوری اس ڈسکشن کے دوران اپنے دوست ہیلی کاپٹر والے جو ہے جہانگیر خان ترین کی پارٹی کا ذکر نہیں کیا،
اور نہ ہی پرویز خٹک کی پارٹی کا ذکر کیا، حالانکہ یہ دونوں پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ نے بڑی چاہت کے ساتھ بنائی تھی۔ تو خیر چلیں، اگلے پروگرام میں ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو ناظرین، آپ نے الیکشن کے حوالے سے تازہ ترین تبصرہ سنا، اس پر اپنے کمنٹس ضرور دیجیے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔